برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی SAS اسپیشل فورس کو 200 برطانوی عسکریت پسندوں کی ایک فہرست دی گئی ہے جنہیں برطانیہ لوٹنے سے قبل ہی ہر ممکن ذریعہ استعمال کرتے ہوئے ختم کر دینے کا حکم ہے۔ اخبار نے اپنی معلومات کے ذریعے ایک سینئر ڈیفنس افسر کو بتایا ہے جس کے مطابق برطانیہ نے ایک لسٹ مرتب کی ہے جس میں ان سینکڑوں عسکریت پسندوں کے نام شامل کیے گئے ہیں جو مختلف جہادی تنظیموں کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے مشرق وسطی کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ ان برطانوی اسلام پسندوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک کثیر القومی اسپیشل فورسز آپریشن کیا جائے گا جس پر کام شروع ہو چکا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 700 عسکریت پسند اس وقت عراق و شام میں لڑ رہے ہیں، مگر اس ہٹ لسٹ میں ان 200 جہادیوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے جو کہ برطانیہ کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ ان میں بم بنانے کے ماہر وہ 12 افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے مشرق وسطی فرار ہو کر جہادی گروپس میں شمولیت سے قبل الیکٹرانکس کی ڈگری برطانوی یونیورسٹیوں سے حاصل کی تھی۔ اس لسٹ میں مردوں کے علاوہ عورتوں کے نام بھی شامل ہیں جن میں سیلی جونز کا نام اہم ہے جو کہ 2 بچوں کی ماں ہے اور اب شام میں داعش کے لیے جنگجوؤں کی بھرتی کا کام کرتی ہے۔ اس لسٹ کی تیاری میں نام MI5 MI6 GCHQ کی جانب سے مہیا کیے گئے ہیں۔ SAS کی 75 سالہ تاریخ میں ان جہادیوں کی ہلاکت کا مشن سب سے اہم واقعہ ہے جسے انجام دینے والی ٹیم کے اسپیشلسٹ فوجی بغداد کے قریب US جوائنٹ اسپیشل آپریشن کمانڈ کے قریب واقع ہیڈ کوارٹر میں ہیں اور انہیں داعش سے موصل واپس لینے کے لیے عراقی فورسز کی مدد کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ اس ٹیم کے ارکان کی تعداد تقریباً 100 سے اوپر بتائی گئی ہے۔ عراق میں داعش کی شکست نے یہ امکان پیدا کر دیا ہے کہ اس جماعت کے جنگجو مشرق وسطی سے لوٹ کر برطانوی سرزمین پر کوئی نئی حکمت عملی تیار کریں گے۔ برطانوی وزارت دفاع نے اس ہٹ لسٹ پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ برطانوی فوج کی طرف سے مختلف جہادی گروپ سے تعلق رکھنے پر برطانوی شہریوں کے غیر قانونی قتل کا الزام پہلے بھی لگ چکا ہے۔ 2011 میں بھی برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کو اس وقت سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب شام میں داعش کے ساتھ مل کر لڑنے والے برطانوی شہریوں پر ڈرون اٹیکس کا حکم دیا گیا، جبکہ امریکہ نے اپنے شہریوں سے یہ رویہ کافی پہلے سے اپنا رکھا ہے۔ برطانوی فوجی پالیسی میں اس تبدیلی کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اسے سمری ایگزیکیوشن کا نام دیا گیا ہے، جبکہ گرین پارٹی کے لیڈر کیرولین لیوکس اور پیر جونز نے اس پالیسی کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے اجازت طلب کر لی ہے۔